قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو بہترین اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی۔ بھارت میں آج بھی لوگ قرآن نہیں پڑھتے، لوگ حدیث نہیں پڑھتے، لوگوں نے نبی کی سیرت کو بھی نہیں پڑھا، لوگ ہمیں اور آپ کو پڑھتے ہیں۔ آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، لوگ آپ پر خاص نظر رکھتے ہیں۔ مسلمان کیسا کرتا ہے؟ آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں، کوئی بڑھیا عورت آ گئی، آپ اپنی سیٹ خالی کر دیجئے، اس کو بٹھا دیجئے۔ کوئی پریگننٹ عورت آ گئی، آپ کھڑے ہو جائیے، کہیے بیٹھ جائیے۔ کوئی بوڑھے بزرگ نظر آ گئے، چچا آئیے آپ بیٹھ جائیے۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، کوئی بوڑھا جا رہا ہے لاٹھی لے کر کے سڑک کے اس پر، اس کو جانا ہے، آپ کو جلدی بھی ہے، کہیں کام ہے، لیکن آپ نے ہاتھ پکڑا، چچا آئیے میں آپ کو سڑک پار کروں۔ یہ اخلاق ہے میرے بھائی۔ اس کا جو اثر پڑے گا سامنے والے کے دل پر، وہ آپ کی کتابوں کا نہیں پڑے گا، وہ آپ کی تقریروں کا نہیں پڑے گا، آپ کے اخلاق کا دل پر اثر پڑے گا۔ اور یہی کام کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے تو کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا۔ جن لوگوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، جن لوگوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنے کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی تھی، جن لوگوں نے آپ کی بیٹی زینب کے اوپر حملہ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جن لوگوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جن لوگوں نے طائف میں آپ پر پتھر برسائے تھے، اللہ کے نبی نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ اور جب بدلہ لینے کا موقع آیا، مکہ والے لائن سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ سب کی گردن مار سکتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے مکہ والو جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہ لیں گے، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ آج اخلاق سے ہم دور ہیں میرے پاس۔ آج ہمارا اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ جانتے ہو انسان کے اخلاق کی پریچھا ہوتی ہے اس کے گھر میں۔ انسان زمانے کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے اگر اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور وہ لوگوں میں اپنے پریوار کے لیے اچھا ہوں۔ میری 9 بیویاں ہیں، جا کر کے پوچھ لو میری کسی بیوی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں 9 بیویوں کا شوہر ہوں، لیکن ساری بیویوں کو خوش رکھتا ہوں، سب کا حق ادا کرتا ہوں، سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اخلاق کو اچھا بناؤ گے۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جنت میں کون سی چیز سب سے زیادہ لے کر کے جائے گی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حسن الخلقی، اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، اچھا اخلاق سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم کے اندر کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان لے کر کے جائے گی اور شرمگاہ لے کر کے جائے گی۔ زبان کی حفاظت کرو، گالی نہ دو، اس سے کسی کو کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ زبان اور شرمگاہ یہ 2 چیزیں انسان کو جہنم میں لے کر کے۔ آج یہ امت اخلاق سے بھی دور ہے۔ اس امت کے نوجوان آج مختلف برائیوں میں پڑا ہوا۔ اس نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جوانی کی کیا اہمیت ہے۔ بیچارہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا سوچتا ہے
ارے جب بوڑھے ہو جائیں گے ڈنڈا لے کے چلنے لگیں گے، لاٹھی لے کے چلنے لگیں گے، نماز بھی پڑھنے لگیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ آپ کے 50 سال کے ہونے تک آپ زندہ رہیں گے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ الہ آباد کی سرزمین ہے یو پی کے اندر، 1 سال پہلے میرا پروگرام تھا، ڈاکٹر محسن نام کے ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے، خوبصورت 20-22 سال کا نوجوان ہے، میرے پاس آتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، میرا موبائل نمبر بھی لیتا ہے، اپنا موبائل نمبر بھی دیتا ہے، میرے ساتھ سیلفی بھی لیتا ہے، فیس بک کے اوپر اس سیلفی کو ڈالتا بھی ہے۔ اور ابھی 1 مہینہ پہلے خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا ہے، اس کے حق میں دعا کیجئے، اور 2-4 روز کے بعد فیس بک کے اوپر خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ کے پریوار کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ کے ماں باپ کو آپ سے کتنی امیدیں ہیں، آپ نے مکان بنایا کہ نہیں بنایا، آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی، موت تو آئے گی اور اپنا کام کر کے چلی جائے گی۔ او لوگو، اس جوانی کی قدر کر لو، اس جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارو، اس جوانی میں اللہ کو خوش کر لو، نماز کی پابندی جوانی میں کرو، اپنے چہرے کو داڑھی سے جوانی میں سجا لو، اپنے ماتھے کو سجدے کے نشان سے جوانی میں سجا لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، او لوگو 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے کے پہلے، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے کے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنے بیمار ہونے کے پہلے، وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم کو موت آ جائے۔ قدر کرو اپنی جوانی کا سجدہ، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی گرمی سے بچنے والا نہیں ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں میرے نوجوان ساتھیوں آپ بھی رہیں گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط بس ایک ہے، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو منمانے طریقے سے نہیں گزارا ہوگا، جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، جس نے جوانی میں نماز کی پابندی کی ہوگی، جس نے جوانی کو مستانی نہیں بنایا ہوگا، جس نے جوانی کو زناکاری سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو شراب سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو نشے سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو عشق و محبت کے چکر سے بچایا ہوگا، اس نوجوان لڑکی اور لڑکے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہوگی۔ اور آخری بات، اس امت کی پرابلم کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے میرے بھائی، اس امت کی عورتوں کا بھی، میری ماں بہنوں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ ہے۔ ایک لڑکا اگر بگڑا تو ایک انسان بگڑا، ایک عورت اگر غلط راستے پر گئی تو ایک پورا پریوار غلط راستے پر جائے گا۔ عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، اسی لیے عورت کی تربیت پر خاص طور سے شریعت نے توجہ دی ہے۔ اگر عورت ماں ہے، اسلام یہ کہتا ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، اللہ کے نبی کہتے اس کی پرورش کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ عورت اگر بیوی ہے، اللہ کے نبی فرماتے تمہیں سکون پہنچاتی ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس 4 کام کر لو کامیاب ہو جاؤ، صرف 4 کام۔ عورت کو 4 کام کر لے کامیاب ہے۔ ایوم امرات سلت خمسها وصامت شهرها واتعت زوجها واحسنت فرجها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج کتنی عورتیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتی ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو، کہتی ہیں مولوی صاحب چھوٹا بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے، کپڑے پاک نہیں رہتے، کپڑے صاف نہیں رہتے۔
اور میری پیاری ماں بہنوں، کیا حضرت فاطمہ نے بچے نہیں پالے تھے؟ کیا حضرت خدیجہ نے بچے نہیں پالے تھے؟ کیا صحابیات نے بچے نہیں پالے تھے؟ اس زمانے میں تو پیمپر بھی نہیں تھا، اس زمانے میں تو اتنی ترقی بھی نہیں تھی۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیوں سے آپ کو نوازا ہے۔ نماز چھوڑنے کے بہانے تلاش نہ کرو۔ ایوم امرات صلت خمسہا، جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان کا روزہ رکھے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی صحیح بات مانے، غلط بات نہیں ماننا ہے، صحیح بات اور شوہر کی بات۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور چوتھا کام یہ کرے کہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ جانتے ہو کپڑا جتنا سفید ہوتا ہے اس پر میل اتنا جلدی چڑھتا ہے۔ جیسے یہ کپڑا میں پہنے ہوں، یہ ہرے کلر کا کپڑا ہے، میلا بھی ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ وائٹ ہوتا اور جلدی میلا ہو جائے گا۔ عورت کا کیریکٹر بھی سفید کپڑے کی طرح ہے، ایک معمولی سا غلط کام اس کے کیریکٹر کو داغدار بنا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جو عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ سے غلط کام کروانے کے لیے شیطان نے بہت سارے جال بچھا کے رکھے ہیں۔ بے حیائی کا جال بچھایا ہے، بے پردگی کا جال بچھایا ہے، موبائل کا جال بچھایا ہے، زناکاری کا جال بچھایا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اس جال سے اپنے آپ کو بچا لو، اس جال سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، عشق اور محبت کے چکر میں نہ پڑو، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ یہ چار کام کر لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شاہ۔ زنا کے اڈے آباد ہو گئے۔ دلی کے اندر جب لاک ڈاؤن کھلا تو سب سے پہلے شراب کی دکانوں پر لائن لگ گئی۔ غور کرو کہ آج کا انسان اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ انسان کتنا کٹھور ہو چکا ہے، کتنا سنگ دل ہو چکا ہے، اس کا دل کتنا پتھر ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا، یہ اللہ کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا، یہ توبہ کرنا نہیں چاہتا، یہ اپنے پاپوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اتنے پاپ کیے، تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب پتھر کے اوپر بار بار پانی پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں۔ مگر اے یہودیو، تم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اللہ نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا۔ آج یہودیوں کی جگہ ہم اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیں، ہمارے دل بھی میرے بھائیوں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ روزانہ جلسے ہو رہے ہیں۔ نومبر دسمبر کا مہینہ آپ کے سیمانچل میں جلسوں کا مہینہ ہے۔ آج اس گاؤں میں تقریریں، کل اس گاؤں میں تقریریں، پرسوں فلاں گاؤں میں تقریریں، 20 تقریریں ہم سن رہے ہیں۔ لیکن بے نمازی آج بھی بے نمازی ہے، سگریٹ پینے والا آج بھی سگریٹ کا عادی ہے، شراب پینے والا آج بھی شراب کا عادی ہے، حرام کھانے والا آج بھی حرام خور ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے، پاپ کرتے کرتے ہمارے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ، جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے، ایک بلیک کلر کا، ایک کالے رنگ کا پوائنٹ اور دھبا اس کے دل کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے،
بار بار اللہ کو ناراض کرتا ہے، بار بار وہ غلط کام کرتا ہے، تو وہ کالے رنگ کے دبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فذالک الران، تو دل کے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے، ایک پردہ چڑھ جاتا ہے۔ اور اسی پردے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، میرے بندو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ نے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے بچایا ہے۔ اتر پردیش میں آؤ، بنارس سے 200 کلومیٹر کی دور پر ایک درگاہ ہے، نام ہے کچھوچھا شریف۔ ہر جمعرات کو عورتیں جا کر کے سجدہ کر رہی ہیں۔ اور آگے بڑھو، لکھنؤ کے قریب دیوا شریف، رنڈی کا ناچ ہوتا ہے وہاں دیوا شریف کے عرس کے موقع پر۔ اور آگے بڑھو، دلی میں نظام الدین کی درگاہ، وہاں پر لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھو، راجستھان میں اجمیر ہے، مسجد بغل میں ہے، اللہ کے در پہ سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، مگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پر لاکھوں لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان شرک کر رہا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے جوتے کیوں پڑھ رہے؟ تجھے جوتے، تجھے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تجھے ذمہ دار بنایا تھا، لا الہ الا اللہ، تو نے اس لا الہ الا اللہ کی کو ختم کر ڈالا، تو نے اتنا شرک کیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پر تو نے اپنی پیشانیوں کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تجھے صفحہ ہستی سے مٹا۔ کل رات میں میرا پروگرام تھا یو پی کے اندر، لکھنؤ کے قریب میں ایک جگہ رائے بریلی، مجھے وہاں کے نوجوانوں نے دعوت دی، کہا شیخ صاحب ہمارے یہاں بالکل اہل حدیث نہیں ہے، 2 4 5 گھر کے لوگ ہیں، آپ آئیے، پورا علاقہ قبر پرستوں کا علاقہ ہے، محبت رسول کے موضوع پر وہاں میری تقریر ہوئی۔ بڑا اچھا قصبہ ہے یو پی کا رائے بریلی، بڑی ترقی پہ ہے وہاں کے مسلمان تو ہیں، وہ کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ سر جھکا ہے۔ دیپاولی کا تہوار آیا، ہمارے کتنے مسلمان غیر مسلموں کو مبارکباد بھی دے رہے تھے اور بڑے بڑے بینر لگا رہے تھے۔ اسی بہار میں سیوان میں ایک جگہ میں نے دیکھا بینر لگا تھا، کوئی مسلمان دکاندار اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دیوالی کی مبارکباد دے رہا تھا، اور بینر پہ لکھا تھا ماں لکشمی آپ پر کرپا کرے۔ یعنی مسلمان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے اور شرک کا مطلب کیا ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو اس کی توحید کو برباد کر دیتی ہے۔ کچھ بے شرم مسلمان ہیں، کہتے ہیں ارے ہم تو بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی مرغا ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے نام پر بکرا ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے در پہ چڑھائی گئی مٹھائی آئی، یہ بے شرم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہے۔ کل کو سور کا گوشت تیرے سامنے آئے گا تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لے گا، کل کو شراب تیرے سامنے پیش کی جائے گی تو بسم اللہ پڑھ کے پی لے گا۔ جتنی حرام شراب ہے اور جتنا حرام سور کا گوشت ہے، اتنا ہی حرام ایک مسلمان کے لیے وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس چیز پر غیر اللہ کا نام نہیں جانتے ہمارے مسلمان۔ آج کل بڑا میڈیا میں ایک معاملہ چل رہا ہے، دلی کے اندر ایک مسلمان لڑکے نے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے، اب یہ بھی چل رہا ہے سماج میں، شادی کے بغیر لڑکا لڑکی رہ رہے، سماج کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سماج اس کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ نیا بھارت ہے، یہ آدھونک بھارت ہے، یہ ماڈرن بھارت ہے۔ میرا اسلام تو یہ کہتا ہے تم نکاح کر رہے ہو، تم شادی کر رہے ہو، مولوی صاحب بھی آ گئے، انہوں نے نکاح بھی پڑھا دیا، لیکن آپ کا مقصد گھر بسانا نہیں ہے، آپ کا مقصد صرف اپنی شہوت کو پوری کرنا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔
محسنینا غیر مسافحینا، نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے، پریوار بسانا ہے، صرف اپنی شہوت کو اور اپنی سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا نہیں ہے۔ بھئی انسان اور جانور میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ یعنی اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نکاح کریں اس مقصد کے تحت کہ ہم صرف اپنی خواہش پوری کریں، نہیں، آپ کو گھر بسانا ہے، آپ کو بیوی کا حق ادا کرنا ہے۔ وہ اسلام جو نکاح کے معاملے میں اتنی پابندی لگاتا ہے، کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے دے گا کہ لڑکا لڑکی بغیر شادی کے لیو ان ریلیشن شپ میں رہے؟ کھلی ہوئی زناکاری ہے۔ اور آفتاب نام کا وہ لڑکا شردا نام کی ایک لڑکی کے ساتھ رہتا تھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ شردا کے گھر والوں کو اعتراض تھا کہ نہیں تھا، سوال یہ ہے کہ آفتاب کے گھر والوں کو اعتراض کیوں نہیں تھا۔ سماج کی یہ دوگلی تصویر بھی ہمیں ختم کرنی پڑے گی۔ ہم نے لڑکیوں پر پابندیاں لگائی، لڑکوں کے لیے سب معاف ہے۔ اسٹیج سے تقریریں ہوتی ہیں، لڑکیاں میک اپ نہ کریں، لڑکیاں خوشبو نہ لگائیں، لڑکیاں نقاب میں رہیں، لڑکیاں پردے میں رہیں، اور لڑکا رات رات پر گھر سے غائب رہے، اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ اگر اسلام ایک لڑکی کو یہ حکم دیتا ہے، ایک عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ پردے میں رہے، وہ بے حیائی نہ کرے، وہ زناکاری کا کوئی کام نہ کرے، تو اسلام ایک مرد کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، وہ زنا کے قریب نہ جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے مسلمانوں تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ بڑا ہی برا راستہ ہے، بڑا ہی برا کام ہے۔ اور جانتے ہو، میں ابھی کٹیہار سے آپ کے گاؤں میں آ رہا تھا، راستے میں کہیں برج بن رہا تھا، برج کے اوپر راستہ ابھی بنا نہیں ہے، تو برج کے شروعات میں سرکار نے، گورنمنٹ نے ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا جس پر کراس کا نشان بنا دیا کہ یہ راستہ جانے کا نہیں، اس پر مت جانا۔ اس لیے کہ اگر وہ نشان نہیں لگے گا، ہو سکتا ہے رات کا ٹائم ہے، ڈرائیور کو پتہ نہ ہو، وہ برج پر گاڑی چلا دے اور آگے جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اسلام نے اگر یہ کہا کہ زنا کا راستہ خراب راستہ ہے، تو اسلام نے اس راستے پر جگہ جگہ بورڈ بھی لگائے ہیں۔ گھر میں دیور بھی رہتا ہے، بھابھی بھی رہتی ہے، اسلام نے یہ حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، جو عورتیں تمہارے لیے غیر محرم ہیں، جو تمہاری ماں نہیں ہے، جو تمہاری بہن نہیں ہے، جو تمہاری بیٹی نہیں ہے، جو تمہاری بہو نہیں ہے، ان عورتوں کے پاس تم نہ جایا کرو، ان کے پاس تم تنہائی میں نہ جایا کرو، ان کے ساتھ تم اکیلے میں نہ رہا کرو۔